LOC ہے اسی پہ حملہ اب کے بہت بڑا لینڈ اور ایئر کا ہوگا. روز وہاں فائرنگ ہو رہی ہے کراس بارڈر. اس کا مطلب یہ ہے سگنل بھیجنا ہے ان کو کہ ہم تیار بیٹھے ہیں تو تم کدھر سے آؤ گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی آج کی. ہم نے تو آج ثابت کیا جو DGISI کی پریس کانفرنس تھی اس میں کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ہم کو کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو کوئی ثبوت نہیں دیا. آفٹر آل ایک دفعہ کیا تھا, میاں نواز شریف نے کیا تھا جب آرمی پبلک اسکول میں حملہ ہوا ہے تو عمران خان صاحب کے اور ان کے تعلقات بہت خراب تھے. تو میاں نواز شریف ان کو اسپیشلی ملنے بنی گلا گئے. تو اگر نواز شریف صاحب جا سکتے ہیں بنی گلا تو یا شہباز شریف چلے صاحب جیل میں چلے جائیں ملنے. ایسے کون سی بات ہے؟ یا تو مودی صاحب کھڑے ہو جائیں انڈس کے سامنے. اور بھائی انڈس کوئی ٹوٹی ہے نلکے کی کہ آپ نے بند کر دی. جب وہ بند کریں گے اس کے لیے کئی سال پہلے ہمیں پتہ چل جائے گا. ہندوستان غلطی کرے گا اگر وہ کچھ ریڈ لائنز ان کو پتہ ہمیں پتہ. اگر ریڈ لائنز وہ کراس کریں گے تو پھر بھٹو صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا پھر دمادم مست قلندر کہ بھارت کیا جا رہا ہے کئی دنوں سے پاکستان نے دہشت گردی کی, اب کوئی پروف نہیں. یہ تو دیدہ دلیری سے کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تم نے میکسیمم افیکٹ کے لیے کرنا ہے. جہاں جس دن پکڑا گیا بندہ اور وہی دن تھا. مودی صاحب جو ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا یہ جو انڈین انڈیپینڈنس ڈے پہ کہ ہم پاکستان کو بلوچستان میں سبق سکھائیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ہمارے ساتھ اس وقت سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب موجود ہیں. سر سب سے پہلے شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور بھارت کے سر پر اس وقت جنگ کے جو بادل ہیں وہ منڈلا رہے ہیں. ابھی DGISPR صاحب نے بریفنگ دی ہے اور پہلگام جو سارا پروپیگنڈا تھا وہ ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کے اپنے ہی فوجی تھے میجر سندیپ اور پھر وہ عبد المجید, دہشت گردی وہاں ساری ہوئی. یہ سارے معاملے کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی آج کی. اس کی ایک وجہ ہے کہ بھارت کیا جا رہا ہے کئی دنوں سے پاکستان نے دہشت گردی کی, اب کوئی پروف نہیں. اور اب آہستہ آہستہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں آنے لگا تھا. نیو یارک ٹائمز میں اسپیشلی رپورٹ ہوا تھا اور بہت سے اخبار یہ بتا رہے ہیں, صرف پاکستانی نہیں, کہ کوئی پروف نہیں دے رہا. اچھا یہ جو آ گیا ہے یہ تو irrefutable ہو گیا. فلاں بندہ تھا, اس کو فلاں ڈیٹ کو آیا, فلاں تمہیں ڈرون گرائیں گے, اتنے تمہیں پیسے دیں گے. اور خوفناک کہ بس سٹینڈ پہ رکھنا تاکہ بہت سے معصوم شہری مارے جائیں. یہ جو بھارت کا پروپیگنڈا ہے نا شہریوں کو مارنے والا, کہ جو دیکھے غریب اور مردوں مار دیا جو کشمیر آئے ہوئے تھے, پتہ نہیں کس نے مارا. میرا کہنا سمپلی ہے میں تو ہر قسم کی کلنگ آف سویلینز کے خلاف ہوں, کوئی وہاں ہو یا یہاں. لیکن یہ تو دیدہ دلیری سے کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تم نے میکسیمم افیکٹ کے لیے کرنا ہے. جہاں جس دن پکڑا گیا بندہ اور وہی دن تھا جب میکسیمم سویلینز کو ہلاک کرنا چاہتا تھا, ان کو زخمی کرنا چاہتا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں اور آئی ایم سرٹن کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں انٹرنیشنل میڈیا موجود ہوگا. بالکل. اور سر یہ سب سے بڑا کریڈٹ ہے پاکستان کا کہ انہوں نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے, اور کیونکہ یہ جھوٹ جو ہے لے کر چل رہے تھے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ ان ساری چیزوں کو, آپ کی بڑی گرپ ہے اس معاملات پہ, تو ان کا مقاصد کیا ہے؟ کیا یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے یا پھر یہ گندا کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا کیا مقاصد ہے؟ کئی سال سے تیاری کر رہے ہیں. مودی صاحب جو ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے لال قلعے کی دیواروں پہ جو اونچی اونچی ریمپارٹس ہیں وہاں انہوں نے اعلان کیا یہ جو انڈین انڈیپینڈنس ڈے پہ کہ ہم پاکستان کو بلوچستان میں سبق سکھائیں گے. اور اسی طرح وہ جو ہے کیا اس کا وہ دوول صاحب ان کے نیشنل سیکورٹی کے ہیں, انہوں نے بھی کہا بلوچستان میں ان کو سکھائیں گے اور سب مزہ سکھائیں گے انہیں. اور پھر جو ان کے ماشاءاللہ ہوم منسٹر ہیں, ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ, کا گھر میں گھس گھس کے ماریں گے. اور ایسے بے شرمی کے ساتھ بعد میں لسٹ لیک آؤٹ کی کہ جی وہ فلاں بندے کو جہلم کے قریب مارا گیا. اب لگتا ہے وہ کوئی اسی کنیکشن ہوگا یا اسی قسم کا نیٹ ورک ہوگا. فلاں بندے کو کشمیر میں مارا گیا.
تو یہ جو ہے پروو یہ کر رہا ہے کہ جو یہ بڑی دیر سے دہشت گردی کر رہے ہیں بلوچستان میں، اور بی ایل اے کے لوگ اور وہ لوگ جو خریدے گئے ہیں ٹی ٹی پی کے، ان کو یہ تیار کر رہے تھے. اور جو آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بڑا حملہ ان سب کو کہا اس وقت کرو تاکہ پاکستان ساری دنیا کی اٹینشن ہے تو بڑی خبر بنے گی کہ 100-150 آدمی نے مل کے حملہ کیا ہے اور وہ یہاں 30-40 بندے قتل کر دیتے. وہ سارے ہی مارے گئے. 71 بندے تو انہوں نے کہا آلریڈی مر گئے، اور باقی بھی پتہ نہیں کتنے بھی بھاگے ہیں جو بچیں گے نہیں. سر یہ آپ کی بات یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں. 2019 میں جب پلوامہ حملہ ہوا تھا 14 فروری کو، اس کے 12 دن کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ سرجیکل سٹرائک ہم کر رہے ہیں، دعویٰ کیا. اور اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ 3-4 دن اہم ہے آنے والے؟ کیا کوئی یہ اس طرح کی حرکت کرے گا بھارت؟ دیکھیے ٹائمنگ میں نہیں دے سکتا، صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ جس حساب سے دیوانگی انہوں نے انسپائر کر دی اپنے میڈیا میں. یہ جو میڈیا اس سے میں ڈیل کرتا رہا ہوں ماضی میں، اس میں بڑے ریپیوٹیبل قسم اور کریڈیبل جرنلسٹ تھے، ایک ایک کر کے ان کو نکال دیا مودی صاحب نے. اور ان میں کئی جو تھے نا ان کے نیٹ ورکس، ان کی عزت تھی. جیسے پاکستانی کچھ اخباروں کی یا اس کی عزت ہوتی ہے، جو فلاں بندہ بڑا پائے کا ہے، ایک بندہ نہیں رہنے دیا. اور سارے چینل جو سیٹ ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو مودی صاحب کو، ان سیٹوں نے خرید لیا. اور میرا خیال 70-80% تو بندے فارغ کر دیے گئے. مطلب کہ وہ ویسے ہی بن گیا کہ وہ واچ ڈوگ نہیں ہے، وہ ان کے کہنے پہ ہی چل رہا ہے. میرا کہنا کچھ اور ہے، اور بھی خطرناک بات ہے، اس سے زیادہ خطرناک. یہ تو یوز انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ بھارت کے الیکشن یہ جیتنا چاہتے تھے، ہندوتوا کا پرچار کرنا چاہتے تھے. انہوں نے فارمولا ڈھونڈ لیا تھا کہ جو پنڈت نہرو کے وقت سے ہندوستان میں جو سیاسی نظام چل رہا ہے اس میں یہ اقتدار میں نہیں آ سکتے. انہوں نے پھر یہ ایک میجک فارمولا ود ان انورٹڈ کاماز نکالا کہ اگر ہمیں 33-34-35% ووٹ پڑتا ہے تو کوئی ہم 65% کو اگنور کریں گے. ہم 35-34% جتنے لوگ ہیں جو ہندوتوا کے نعرے پہ موبلائز ہو جائیں، ووٹ ہی ان کا لیں گے، اور باقی جو 65% ہے وہ مرے بھاڑ میں جائے، ڈیوائیڈ ہو جائے. بہت سی پارٹیز میں کانگریس بڑی پارٹی ہے، اس کے علاوہ اور پارٹیز ہیں. جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہو تو آپ نے اسی قسم کے بندوں سے میڈیا کو سیٹوں کے ذریعے ان میں براجمان کر دیا ہے. اس کا جو فائدہ تو ان کو ہو گیا، الیکشن جیت رہے ہیں. بھارت کو کتنا فائدہ ہے یہ تاریخ بتائے گی کہ نقصان ہوگا. ایسے جب لوگ اقتدار میں آ کے ایسے نعرے استعمال کریں آسانی سے، یہ زہر بھارت کی باڈی پالیٹک جس کو ہم کہیں گے، یہ زہر اس سے نکلے گا نہیں، بہت وقت نکلے گا. بھارت کی سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرے گا. کرسچن، سکھ، مسلمان سب کو ٹارگٹ انہوں نے کیا ہوا افیکٹولی. اب جو ان کا یہ جو لوگ ہیں یہ انہی کی طرح ایکچولی پرچارک ٹائپ بندے ہیں. اب اگر مودی پیچھے بھی ہٹنا چاہے تو مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ ہمارے فورن پالیسی میں ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو پالیسی آپشنز دیتے ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ان کے آپشن کلوز کر رہے ہیں. اس قسم کا جو میڈیا آیا ہے اور ان کو یہ کمپیل کر رہے ہیں کہ کوئی وہ ایکشن لیں. اب کیونکہ پاکستان آرمی ایئر فورس نے ثابت کیا ماضی میں کہ یہ کام بننے والا نہیں ہے. اور مجھے ذاتی اس بات کا تجربہ ہے کہ 2008 میں ممبئی کے اٹیکس کے بعد جو کہ افسوسناک تھے، اس میں بہت سے سویلینز جی نہیں 2008 ممبئی میں جو اٹیک ہوا ہے، ممبئی جسے آج کل کہتے ہیں، اس میں بہت سے سویلین مارے گئے تھے جس کو کسی نے پسند نہیں کیا. پاکستان نے بھی اس وقت کنڈیم کیا تھا. اچھا وہ جو ہے میں فورن منسٹر اینڈ آف 2007 میں تھا، یہ 2008 میں کہیں دھماکہ ہوا ہے، یہ جو بامبے کا ہے نا جو اٹیک ہوا ہے. اس کے بعد ایک ہائی لیول امریکن ڈیلیگیشن مجھے ملنے آیا جب میں فورن منسٹر نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے لاہور کی کونسلر جنرل سے میسج آئی کہ آپ سے وہ لنچ پہ علیحدگی بات کریں گے، کیونکہ لنچ پہ 5-4 اور بندے بھی تھے. تو انہوں نے علیحدگی میں مجھ سے بات کی
کہنے لگے ہم دلی سے ہو کے آ رہے ہیں اور وہاں بہت غصہ ہے اور جنگ ہونے کا خطرہ ہے اور شاید وہ حملہ کریں. تو میں نے ان کو مبارک دی کہ آپ بڑا نیک کام کر رہے ہیں کہ آپ جنگ رکوانے کے لیے پہلے وہاں گئے تھے. تو بتائیں میری آپ کیا ایڈوائس مانگ رہے ہیں. ان کا آپ سے ہی پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ سویلین ہیں, فورن منسٹر ابھی ریسنٹلی رہے, تو آپ سمجھتے ہیں سسٹم کو, اور آپ نے امن کے لیے کوشش کی ہے. ہمارے دور میں مسئلہ کشمیر کا جو ہے نا فریم ورک ریڈی ہو گیا تھا, میں نے کتاب میں بھی چھاپا اور اسے کسی نے ابھی تک ڈینائی نہیں کیا, نہ انڈیا نہ پاکستان میں. تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, اور میں پوچھیے آپ کہ انہوں نے کہا ہمارا خیال ہے کہ اگر انڈین ایئر فورس مریدکے پہ حملہ کرے اور آپ اس کا جواب نہ دیں تو جنگ رک سکتی ہے. میں نے کہا آپ جنگ رکوانے آئے ہیں یا جنگ کروانے آئے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نے انہوں نے یہ کیا تو میں آپ کو سویلین جواب دے رہا ہوں. فوج کا جواب لینا تو میں نے کہا پنڈی جائیں, جنرل نہیں, وہ آپ کو اس وقت جنرل کیانی, آپ جنرل کیانی سے پوچھیں وہ جواب. میں آپ کو سویلین دیتا ہوں کہ سویلینز کا اتنا پریشر ہوگا آرمی اور ایئر فورس پہ کہ جواب دیں کہ نہ ہوتی جنگ تو ہو جائے گی. اچھا پھر وہ گئے واپس, جنگ نہیں ہوئی. میں نے بعد میں لوگوں سے پتہ کیا, پھر اخباروں میں بھی آیا, جو لوگ انفو فالو کرتے ہیں, تو پتہ چلا کہ انڈین آرمی کے جو چیفز تھے, آرمی نیوی ایئر فورس, اس وقت انہوں نے اپنی حکومت کو ایڈوائس دی, 2008 کی بات ہے, کہ پاکستان آرمی کے اگر آپ نے حملہ کیا تو تیار بیٹھی ہے, ٹرینڈ ہے, اور ان کی ایئر فورس بھی ٹرینڈ ہے, بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے, تو کوئی آسان آپ کے لیے معاملہ نہیں ہوگا. اس وقت ایک مدبر وزیر اعظم تھے بھارت کے, منموہن سنگھ صاحب, انہوں نے ان کی ایڈوائس مانی. اچھا آج کل میں فالو کر رہا ہوں دو قسم کی انڈینز کو, ایک میڈیا جو بالکل پاگل ہو گیا, دوسرا جو ان کے ڈیفنس اینالسٹ ہیں جو ڈیفنس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ابھی بھی ایڈوائز کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے حملہ کیا تو بڑا مشکل کا سامنا ہے. میں نے جب کتاب لکھی تھی تو بہت سی کتابیں اس میں لکھی گئی ہیں, پاکستان انڈین ملٹری فورسز کا کمپیریزن ہوا ہے. سر ابھی یہ بتائیں کہ جیسے بھارت اپنے ارد گرد کے جو بارڈرز ہیں وہاں پہ فصل کی کٹائی کا کہہ رہا ہے, ماحول ایک بنا رہا ہے, تو پاکستان ڈیفنس جو ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہوگی اگر جنگ واقعی بھارت کرنے کی کوشش کرے؟ نہیں, میرا تو خیال یہ ہے, کیونکہ میں تو 5 سال فورن منسٹر تھا, میں ریگولر یہ ان کی وہ ہوتی ہے وار گیمز جو بھی ہوتی ہیں میں اٹینڈ کیا کرتا تھا. وہ ہر چیز وہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کیا کرے گا. ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے انڈیا کا, وہ انڈیا کا جرنیل بن جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے تم یہ کرو گے, میں ایک پاکستان کا بیٹھا ہوں, 2 پاکستان کا, 2 انڈیا کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں پاکستانی ہم یہ کریں گے, ہم یہ جواب, ہم یہ کریں گے, وہ کریں. تو یہ پوری طرح سے وار گیمنگ ہوئی ہوتی ہے کہ اگر انڈیا یہ کرے گا تو ہم یہ کریں گے. کیونکہ جو اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے جواب دینا جیسے آپ انڈینز ہیں, اور آپ انڈین آرمی کو ریپرزینٹ کریں تو فائدہ ہی کچھ نہیں. اگر آپ ناٹک بنا دیں جس میں آپ جیت جائیں تو فائدہ ہی کچھ نہیں. تو وہ ان کو فلی ٹرینڈ ہیں کہ یہ آپشن ہوگا تو یہ ہوگا, یہ ہوگا تو یہ ہوگا. تو اب انڈین آرمی کیا, پرائم منسٹر مودی کیا سوچ رہے ہیں. لاسٹ ٹائم جب وہ آئے ان کا نہ صرف پائلٹ پکڑا گیا, 2 جہاز گرے گئے, اور اتنا کنفیوژن انڈیا میں تھا کہ ایک انہوں نے ہیلی کاپٹر اپنا بھی گرا دیا جس میں 5 انڈین فوجی مارے گئے. اب کیا کریں گے وہ, انہوں نے وہ تو ٹرائی کر لیا, وہ اس سے اونچی چیز ٹرائی کریں گے, اس سے نیچی ٹرائی کریں گے تو انڈین کی پبلک ٹرائی کریں گے لائک میزائل. میرا خیال ہے میزائل بڑا خطرناک ہوگا ٹرائی کیا, ابھی تک ٹرائی نہیں کیے گئے. تو کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ ٹرائی کیا تو اس سے بڑھ کے جو کریں گے یہ شاید ہو سکتا ہے کہ عقل اس سے آگے بڑھیں گے تو بڑی خطرناک بات ہے کہ جو LOC ہے اسی پہ حملہ اب کے بہت بڑا لینڈ اور ایئر کا ہوگا, یعنی کوآرڈینیٹڈ. لاسٹ ٹائم صرف ایئر کا تھا, زمینی طور پہ بھی جی وہاں آئیں گے. تو اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آرمی تیار بیٹھی ہے, روز وہاں فائرنگ ہو رہی ہے کراس بارڈر. اس کا مطلب یہ ہے سگنل بھیجنا ہے ان کو کہ ہم تیار بیٹھے ہیں.
تو تم کدھر سے آؤ گے. لیکن ایک ممکنہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب کے بڑا کریں تاکہ اس کی خبر بڑی بنے, اور اس کو پھر ان کا جو میڈیا بیٹھا ہوا ہے نہیں وہ پھر یہ کہے گا جیسے یہاں ہوا تھا کہ درختوں کو آگ لگ گئی, ایک آدھ کوا مر گیا, تو انہوں نے کہا جی 500 ہم نے بندے مار دیے وہاں, وہ جو کوئی مدرسہ تھا اس کو ختم کر دیا ہے. وہ انٹرنیشنل میڈیا کو پاکستان گورنمنٹ لے گئی تھی, کچھ بھی نہیں تھا وہاں. اچھا, لیکن ان کا جو میڈیا ہے انہوں نے ووٹ آپ سے نہیں لینے, انہوں نے لندن سے نہیں لینے, امریکہ سے نہیں لینے, ووٹ لینے انہوں نے انڈین پبلک سے. انڈین پبلک کو یہ بلیو کرائیں گے کمال ہو گیا, اتنے بندے مار دیے, اتنے فلانی چیزیں ٹینک تباہ کر دی. یہ ان کا گیم پلان ہو سکتا ہے تاکہ انہوں نے انڈین پبلک کو اگر بے وقوف بنانا ہے, کیونکہ پھنسا چکے ہیں اپنے آپ کو بھی. ہاں اگر وہ اس سے بڑھ کے جاتے ہیں تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ایسکلیشن لیڈر. ایسکلیشن لیڈر میں آپ کو کوشش کروں گا سمجھانے کی کہ جب پائلٹ گرا دیا گیا ابھی نندن, جو اس کو گرا دیا گیا تو ایک ان کی نیوی کی سب مرین ہمارے نشانے پہ تھی. اس کو کہا گیا کہ تم واپس چلے جاؤ, ڈسکور ہو گیا, ہم تمہیں تباہ کر دیں گے. تباہ نہیں کیا گیا. کیوں؟ کہ وہ ایسکلیشن بڑھ جاتی. کیونکہ اگر آپ ان کی سب مرین ڈبو دیں, کئی بندے پتہ نہیں 100 مرتے 200 مجھے نہیں پتا کتنے مرتے, تو اس کا کمپیل ہوتی گورنمنٹ آف انڈیا اس کا جواب دے. تو یہ مدبر لوگ ہوں جو ان کے ہوش و حواس قائم ہوں, وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا جی جہاز پکڑ لیا کافی ہے, پائلٹ پکڑ لیا کافی ہے, چاہے اس کو پہلا آدھی تصویریں چھاپ دی. اگر ہم ان کی سب مرین کو تباہ کر دیتے تو پھر وہ اس سے بڑا کام کرتے ہیں. اس کو اسپائرل کہتے ہیں. اب یہ دو نیوکلیئر پاورز میں جن کے پاس مضبوط سٹینڈنگ آرمیز ہیں, جن کے پاس ڈسپلنڈ فوجیں ہیں, پروفیشنل آرمیز ہیں دونوں کی, اور دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں, کوئی بندہ حواس باختہ بالکل پاگل ہوگا تو وہ تھریش ہولڈ کراس کرے گا. کیونکہ اگر وہ لیٹ سے آ کے مرید کے پہ جیسے اس وقت مجھے کہہ رہے تھے اب حملہ کرتے ہیں کہ اس کا دھماکہ بڑا ہوگا, خبر بڑی ہوگی, انٹرنیشنل بارڈر کراس ہوگا. سر یہ بتائیے, جواب اتنا ہی بڑا یہاں سے جائے گا. بالکل جائے گا. سر یہ بتائیے گا جو بیچ میں ثالثی کی باتیں کی جا رہی ہے کہ ایران یا سعودی عرب بیچ میں, اب اس حوالے سے بتائیں کہ پاکستان کو ادھر دیکھنا چاہیے یا بیچ میں کوئی ملک پڑ کے اس پہ کیا رول ہم نے تو آج ثابت کیا, جو ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس تھی اس میں, کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ہم کو کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو کوئی ثبوت نہیں دیا. اب انٹرنیشنل میڈیا پوچھے گا نا دلی میں بھی, اور آئی ایم سرٹن کہ کل ویسٹ کے اخباروں میں آئے گی خبر کہ جی انہوں نے یہ دیا ہے, پروف دے دیا ہے. تو یہ نہیں دیں گے تو اور بات کنفرم ہو جائے گی کہ جھوٹ بول رہے ہیں جو انہوں نے ساری کہانی بنائی. اب اگر اس کے باوجود یہ وہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں بہت بڑی غلطی ہے, کیونکہ آج کل کی دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں وہ سائیکولوجیکل ہوتی ہیں, وہ انٹرنیشنل میڈیا کی ہوتی ہیں, ڈپلومیٹک ہوتی ہیں, اور اس سے بڑھ جائیں تو اور بھی بہت کچھ ہوتی ہیں. سر یہ جو پانی کے حوالے سے بات کی گئی کہ پانی بند کر دیں گے, اس پہ ذرا بریف کریں کہ کیا ان کے پاس اتنی ابھی کیپیسٹی ہے کہ یہ پانی اگر روک لیں گے تو ان کے پاس خود اتنی کیپیسٹی ہے, یا یہ اس پہ ذرا بتائیے. نہیں, میں اب دیکھیں اس کو اہمیت اس لیے تو دینی چاہیے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے اپنا اشارہ اور اپنی خواہش, لیکن چالاکی سے انہوں نے روکا نہیں. انہوں نے کہا ہم نے ٹریٹی کو ابیئنس میں کر دیا. اگر وہ یہ کہیں کہ ہم تمہارا پانی روکیں گے, اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مائٹی انڈس ریور ہے, ہزاروں سال سے چل رہا ہے, جہاز رانی اس میں ہوتی تھی. اس کو روکنا ایسے نہیں کہ مودی سامنے کھڑا ہو جائے گا دریا رک جائے گا. ایک پاگل بادشاہ تھا انگلستان میں, اس کا نام تھا ایتھل ریڈ. اس کو کہا کرتے تھے ایتھل ریڈ دی ان ریڈی. اس کے پاس اس کے درباری آئے,
ابھی برطانیہ انگلینڈ اکٹھا نہیں ہوا تھا، درباریوں نے کہا جا پناہ، سمندر بفر گیا ہے اور سمندر آ رہا ہے، تباہی ہوگی، آپ کی موجودگی میں سمندر کی کیا مجال؟ انہوں نے کہا کہ میں مجال کیا اس کی، میں کھڑا ہوں گا سامنے. تو ایتھل سامنے کھڑے ہو نہ ان کا نشان رہا نہ درباریوں کا. تو یا تو موڈی صاحب کھڑے ہو جائیں انڈس کے سامنے، اور بھائی انڈس کو ٹوٹی ہے نلکے کی کہ آپ نے بند کر دی. جب وہ بند کریں گے اس کے لیے کئی سال پہلے ہمیں پتہ چل جائے گا. ان کو وہاں بہت زبردست انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا جو کہ ابھی نہیں ہے، ابھی وہ بھی نہیں ہے. لگے بھی پتہ نہیں 20 سال یا 15 کتنے سال لگیں گے. یہاں کے لوگ اندھے ہیں. امریکہ میں ایک ایسے موقع پہ بڑی زبردست ڈیبیٹ ہوئی تھی. ایسا ہی موقع تھا، پاکستان بد نصیبی سے یہ شاید 12واں موقع. 11 موقع ایسے آئے ہیں کہ جنگ کے دہانے پہ اور 4 مرتبہ لڑ چکے ہیں، یعنی کہ 11 میں سے 4 مرتبہ جنگ ہو گئی، آخری کارگل کی تھی، اور 7 مرتبہ جنگ کے دہانے. یہ 12واں موقع ہے کہ آپ جنگ کے دہانے پہ ہیں. اس وقت بحث ہوئی تھی ایک موقع پہ، تو ان کا کنکلوژن یہ تھا کنگریشنل کمیٹی کا کہ جی کشمیر پہ تو شاید نہ ہو، پانی پہ ہو سکتی ہے، کیونکہ پانی لائف لائن ہے. اگر مثلا میں خود کاشتکار ہوں میری قصور کے اندر، اور ہمارے پنجاب میں یہ عام کہتے ہیں کہ جو مرڈرز ہوتے ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں جب کسی کو پانی روکتا ہے. اگر دلی کے والے حکومت جو ہے ایسٹ پنجاب سے پوچھ لیتی جو ان کا حصہ ہے، اور وہاں بھی قتل ہوتے ہیں پانی پہ. تو اگر آپ پانی کسی کا بند کر رہے ہیں تو اندھا ہے کہ بیٹھا ہوا آپ بنائے جائیں، اس کا مقصد ہو. اب تو ان کو ایک اور نقصان ہو گیا، مجھے بھی خیال ہے ایک اور نقصان ہو گیا انہیں. وہ یہ ہوا کہ پہلے وہ یہ بہانہ بنا سکتے تھے کہ ہمیں انڈس بیسن ٹریٹی میں ہمیں اجازت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ بجلی بنا سکتے ہیں، جس کے لیے ان کو ایک لمیٹڈ کیپیسٹی سٹوریج کی اجازت تھی. اب اگر وہ بنائیں گے تو پاکستان کہے گا یہ تو ہمارا یہ ایکچولی پانی روک دیں گے. تو جو ان کو اجازت تھی اگر وہ بھی بنانے جائیں گے تو مشکوک ہوگا جب تک وہ انٹرنیشنل انسپیکشن نہ کرائیں. وہ انسپیکشن ہوتی تھی انڈس بیسن ٹریٹی کے نیچے. اب کیونکہ ٹریٹی نہیں ہے تو پاکستان کی حکومت حق بجانب ہوگی بھئی آپ نے تو کہا آپ ہمارا پانی روکیں گے. وہ کہیں گے ہم تو بجلی بنانے جا رہے ہیں، ہم کہ نہیں تم نے تو کہا تمہارا پانی روکیں گے، تو اس لیے ہم تو نہیں بننے دیں گے یہ. تو یہ انہوں نے بغیر سوچے اعلان کیا. اب دوسری چیز جو نوجوان بلاول بھٹو نے کہا تھا بات تو صحیح ہے، زبان تو میں وہ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے کہا او بھائی سندھو ہمارا، تم سندھو کو روکو گے یا ہمارا پانی بہے گا یا تمہارا خون. وہی مطلب ہے آپ موقع ہی نہیں چھوڑ رہے کہ اگر آپ ہمیں زندہ ہی نہیں رہنے دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے. ہم نے فوج کس لیے رکھی ہے، ایئر فورس کس لیے رکھی ہے، جو پھر ہوتا جائے گا. تو کیا ہندوستان اگر ہمارے خلاف پانی پہ ایکشن لے گا تو کیا ہم نہیں، وہ میں منہ سے نہیں چیزیں کہنا چاہتا جس کا مجھے علم ہے، کیا ہم وہ نہیں کر سکتے ان کے پانی کے ساتھ؟ وہ چھوڑ ہی دیں اس بات کو. لاسٹ میں سر یہ بتائیے گا کہ بھارت میں ہم نے دیکھا کہ ان کی اے پی سی ہوئی، اپوزیشن جماعتیں اور یہ سارے ساتھ بیٹھی اور انہوں نے اپنے معاملات کو بہتر کیا. جس طرح بھی پاکستان میں اس وقت جنگ کے ہی ماحول بنا ہوا ہے، یہاں پر آپ کو لگتا ہے اس چیز کی کمی ہے؟ نہیں، ایک حد تک کمی تو ہے، اس میں کیا دو رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایک جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے، اور وہ مثبت پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کے لیڈرز کے بیانات دیکھے، ان کے سیکرٹری جنرل کا دیکھا ہے سلمان اکرم، ان کے صدر کا دیکھا ہے، چیئرمین کا دیکھا ہے. ان سب نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ، ان کے چیف منسٹر کا بیان آیا ہے کہ ہم اگر انڈیا کی طرف سے خطرہ ہوگا تو ہم ساتھ کھڑے ہیں. آپ کا جو اشارہ ہے وہ ایک اور نوعیت کا ہے، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. میں اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں اقتدار میں نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کے اندر ان سے کنسلٹ کر لیا جائے، کوئی گورنمنٹ کے لوگ ان سے ملنے چلے جائیں
بڑی بہترین اور وہ ان سے بات کریں کیونکہ اس میں کیا مشکلیں حائل ہے میں اس پہ، لیکن ڈیفینیٹلی ایک بڑا پازیٹیو سگنل ہوگا اگر انہیں چھوڑ دیں قانونی طور پہ، اور چاہے یہ کہے کہ جی کو پابندی لگا دیں کہ آپ بیان نہیں کوئی دیں گے، آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے وہ نظر نہیں آ رہا ہمارے حالات جس نوعیت پہ پہنچے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو گورنمنٹ کو یہ انیشیٹو چاہیے، آفٹر آل ایک دفعہ کیا تھا میاں نواز شریف نے کیا تھا جب عامی پبلک اسکول میں حملہ ہوا ہے، تو عمران خان صاحب کے اور ان کے تعلقات بہت خراب تھے، تو میاں نواز شریف ان کو اسپیشلی ملنے بنی گلا گئے، تو اب کیا ممکن کیوں نہیں ہے چلے جائے پرائم منسٹر چلے جائے، کوئی اور چلا جائے، نہیں ان کا جائے ان کو ایکسپلین کریں، اگر چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ چھوڑنے کی کہانی ہے تو اس لحاظ سے تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ قوم میں ایک اسپرٹ آف یونٹی بڑھ جائے گی، لیکن سپوزنگ فار سم ریزن یہ وہ نہیں کرتے، تو اگر نواز شریف صاحب جا سکتے ہیں بنی گلا تو یا شہباز شریف چلے صاحب جیل میں چلے جائیں ملنے، ایسے کون سی بات ہے؟ آفٹر آل جیلوں میں میسیجز نہیں جاتی، جیلوں میں میسیجز جاتی ہیں، جو بڑے بڑے لیڈر ہوں، منڈیلا جیل ہی میں تھا نا، جب اس کو میسیجز جا رہی تھیں تو وہاں پھر سارے اگریمنٹس ہوئے تھے، اس وقت کی وائٹ ڈومینیٹڈ گورنمنٹ کے مہاتما گاندھی جیل ہی میں ہوتے تھے نا، کہ ان کو گاندھی جی کو ملنے وہاں لوگ جایا کرتے تھے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ضرور کر لیں تو اچھی بات ہوگی۔ لاسٹ میں سر یہ امریکی وزیر جو خارجہ کے ترجمان کا بیان آیا کہ ہم پاکستان اور بھارت کے معاملات پہ نظر بھی ہے اور رابطے میں بھی ہیں، اس پہ کیا دیکھتے ہیں؟ امریکہ کس طرف اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں امریکہ میں کوئی بھی میٹر نہیں کرتا سوائے پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ جو چاہے کہہ دے اور میٹر وہی کرے گا، یہ وزیروں کی کوئی وہاں حیثیت نہیں، لوگ تو یہاں مذاق اڑاتے ہیں نا، وہاں 2% کی حیثیت نہیں ان کی، وہ بیچارے الیکٹ ہو کے بھی آئے تو ان کی حیثیت نہیں، ٹرمپ کہتا ہے دن ہے تو دن ہو جاتا ہے، رات ہے تو رات۔ چلے آپ یوں کر لیں سوال کہ وہاں پہ کس 1500 سال سے مسئلہ کشمیر چل رہا ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ ان کو بتائے کہ جی 1500 سال سے نہیں چل رہا، لیکن انہوں نے کہہ دیا، اگر ان سے پوچھے گا نہیں، ان کے ڈیفenس میں لوگ کہہ دیں گے وہ تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں، ان کو پتا ہزاروں سال سے ہندو مسلم یہاں چل رہا ہے، تو اب انہوں نے جو بیان دیا وہ کچھ اور ہے، انہوں نے بیان دیا ہے، کیا ان کا مطلب ہے وہی سمجھ سکتے ہیں، کہتے ہیں نا لکھے موسیٰ پڑھے خدا، انہوں نے کہا ہے کہ میں ہندوستان اور پاکستان کے دونوں لیڈروں سے واقف ہوں، دونوں سے میرے دوستانہ تعلقات، یہ سن کے قرآن مچ گیا دلی میں، وہ بھائی وہ یہ تو نہیں سننا چاہتے تھے، مودی صاحب تو دربار میں حاضری دے دے کے تھک گئے تھے، ان کے دربار میں صدر ٹرمپ کے ابھی ریسنٹلی بھی گئے تھے، یہ تو نہیں ان کی خواہش تھی کہ وہ کہیں ادھر بھی دوستی ادھر بھی ہے یا نہیں، یہ بات کی بات یہ نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے، تو انڈیا سے زیادہ نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ چین کو کارنر کرنا چاہتے ہیں، ہم تو چین کو کارنر کرنے کے سوال ہی پیدا نہیں، تو اگر امریکہ کا ہمارا کنورجنس ہوگا وہ اور ایشوز پہ ہوگا، اس پہ تو نہیں ہوگا کہ چین کو کارنر کریں، تو وہ یہ نہیں توقع کر رہے تھے، وہ یہ کر رہے تھے کہ ہاں بھارت ٹھیک ہے، اور اگر بھارت کو خطرہ ہوا تو چائنا کے چیف فارن منسٹر نے یہ کہا، یہی کہا کہ آپس میں حل کریں فلاں، لیکن ہمیں پاکستان کی ساورنٹی اور سیکورٹی کا مکمل ادراک ہے، یہ وہ بیان ہے جو کہ وہ چاہتے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا، ٹرمپ صاحب نے ٹھیک ہے ادھر بھی دوستی ادھر بھی دوستی ہے، 15 سال بات ہی ختم کر دی ہے سر۔ لاسٹ پہ پھر ایک کمنٹ آج کی پریس کانفرنس پہ، اور انشاءاللہ اگر کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے تو پھر پاکستانی فوج آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں اور ایز اے سیولین بھی کیا کہیں گے لاسٹ پہ، کیا میسج؟ کوئی ڈاؤٹ ہی کچھ نہیں ہے جی، میں نے کہا نا میں نے وہ وار گیمز اٹینڈ کی ہوئی ہیں کیونکہ فارن منسٹرز کو بلایا جاتا ہے، میں تو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا ممبر بھی تھا ایز فارن منسٹر which is the most high powered خدا نخواستہ in case of جنگ even in the case of nuclear war، تو مجھے تو اندازہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان آرمی پریپیئرڈ ہے، ہندوستان غلطی کرے گا اگر وہ کچھ ریڈ لائنز ان کو پتہ ہمیں پتہ، اگر ریڈ لائنز وہ کراس کریں گے تو پھر بھٹو صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا
پھر دمادم مست قلندر. آپ گفتگو سن رہے تھے جی خورشید محمود قصوری صاحب کی. ساری باتوں کی ایک ہی بات کہ اگر بھارت نے ریڈ لائن کراس کی تو پھر جیسے کہ خورشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ دمادم مست قلندر ہوگا تو پھر دمادم مست قلندر ہی ہوگا. اور آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس نے بھارت کا ویسے ہی پروپوگنڈا جو تھا وہ ایکسپوز کر دیا ہے. آج کے پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.